سیدۃ الحسین، وہ بی بی کے امامت بھی جس کی تعظیم کر رہی. میں بنت سیدہ صلوات و سلام اللہ علیہا، میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بس یہی میری آج کی تقریر ہے، اور اس تقریر میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کو ہر آنے والے وقت کے لمحے لمحے کا علم تھا. کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر کہ جہاں موت کھڑی ہوئی ہو، اول تو خود بھی نہیں جاتا، اور اگر اسے کچھ مقاصد ہیں وہ جانا بھی چاہے تو پھر بہن بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتا. امام حسین جانتے بوجھتے کیوں لے کر گئے اپنی پاکیزہ بہن کو؟ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھ لوں، یہ مضمون میں پڑھ لوں؟ دیکھیے، یہ مت سوچئے گا کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے. گرمی دیکھیے، جو جتنا بیٹھا ہے اس کی بہت بڑی ہمت ہے، بلکہ یہ اللہ کا نور ہے دلوں پر، ورنہ عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو وہ جو گئے ہیں بشر ہیں، پانی پینے گئے ہیں، کچھ نظام ہے، سانس لینے گئے ہیں. آپ جو بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، سب کو اللہ اجر عطا کرے. اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے، نہ میں پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے، ہاں جی، مالک آپ کو زندگی. تو اب ایک پہلا کام تو یہ کریں کہ جو منتشر بیٹھے وہ اٹھ کر سامنے آ جائیں میں، تاکہ میں خطبہ پڑھوں آپ سے اور اجازت لے لوں آپ کے سامنے. آپ لوگ بھی آ جائیے، اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ. تھوڑی سی زحمت کریں، اٹھ کے میرے پاس آ جائیں، ایک ماحول بن جائے گا اور میرے لیے دو چار باتیں کرنا آسان ہو. سرکار تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی. حضور علی عرض یہ ہے کہ امام حسین، اب میں مضمون شروع تو کر رہا ہوں، آگے مولا وارث ہے، کیا کیا جائے. امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، تقریباً 5 مہینے مکے میں رہے. مدینے سے آ کر حاجیوں کے حج کا اہتمام ہو گیا، حج کا مہینہ آ گیا اور پوری دنیا سے مسلمان مکے میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے. لیجئے، دن بھی آ گیا اور 8 ذی الحجہ بھی آ گئی اور احرام باندھ لیے گئے، اور بندھے ہوئے احرام امام حسین نے توڑ دیے. یعنی جب سب لوگ مکے میں جمع ہوئے تو حسین مکہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیشہ کا طریقہ امام حسین کا یہ رہا ہے کہ آپ مدینے سے باقاعدہ حج کے موسم میں یہاں آتے تھے اور حج پڑھتے تھے. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، آپ اس دفعہ مکے میں ہی تھے اور آپ نے احرام توڑ دیے اور چل پڑے. پوچھا بھی کہ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے بات کو چھپایا نہیں، واضح کر دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے. حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے. وہ واقعہ یہ ہے کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر امام حسین کو قتل کر. ایک گروہ یہ تھا کہ جن کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی یزید علیہ اللعن والعذاب نے کہ وہ جا کر امام حسین کو قتل کریں، اور ایک گروہ دوسرا تیار کیا جس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کر دیں تم نے فوراً اندر جا کر ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا. ایسا کیوں کرنا؟ اس لیے کہ قاتل موقع پر ہی مر جائیں گے، قیامت تک پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا. یہ بہت بڑی سازش. ایک گروہ یہ تیار کیا کہ وہ جا کر امام حسین کو قتل کرے، اور ایک گروہ یہ تیار کیا کہ وہ جا کر قاتلوں کو قتل کرے.
وہ جو قاتل تھے ان کو پتا نہیں تھا پیچھے بھی ایک گروہ یزید نے بھیجا. تیسرا گروہ یہ تیار کیا کہ جب اندر خون بہ جائے، فرزند رسول قتل ہو جائیں، ان کے قاتل قتل ہو جائیں، تو تیسرا گروہ تھا مفتیوں کا اور مولویوں کا. ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم چیخیں مارتے ہوئے اندر جانا اور شور مچاتے ہوئے یہ کہنا کہ مکے میں خون بہ گیا، مکے میں خون بہ گیا، کعبے کے پاس خون بہ گیا، حرمت کعبے کی پامال ہو گئی. اب با حکم بادشاہ وقت یزید کے، اب بادشاہ وقت یزید کے حکم کے مطابق 50 سال کے لیے حج کو بند کیا جا رہا ہے. حج بند ہو جاتا، پھر 50 سال گزر جاتے، پھر 100 سال گزر جاتے، پھر 500 سال گزر جاتے، پھر 1400 سال بعد آج ہم شیعہ سنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حج ہوتا کیا ہے اور کہاں ادا کیا جاتا تھا. آپ نے ملاحظہ کیا حج کے خلاف یزید کی سازش کو. چونکہ بہت ہی میڈیا پر آ کر اور یزید کے لیے نرم جذبات رکھتے ہوئے لوگ کہ دل میں نرم گوشے ہیں، وہ صرف دیکھ قتل حسین ہوا تو یزید کا قصور تھا یا نہیں تھا. ذرا ایک ایک پہلو دیکھیں کہ یزید نے کیا کام کیا. کیا سازش تھی کہ حج بند ہو جائے گا. سیدہ کے لال ہمارے سلام قبول فرما. پتہ ہے احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر سے نہیں توڑتے. احرام توڑنا یہ ہوتا ہے کہ جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں اسے پیچھے ہٹا لیں، احرام ٹوٹ گیا. تو سیدہ کے لال نے جو قدم پیچھے آگے بڑھتے قدم پیچھے ہٹایا. وار حسین، ایک بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا کر حج کے خلاف یزید کی ساری سازش کو حسین نے مٹی میں ملا دیا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میرے محترم؟ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ موضوعات ممبروں پہ نہیں ہیں، ممبروں کے موضوع نہیں رہ گئے. ممبر کے موضوع میں تو اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بس بابا یوں کیجئے اور یوں کیجئے اور آئیے اور جائیے اور اچھالیے اور کودیے اور جناب علی چھلانگیں لگوائیے. اور مجمع چھلانگیں نہیں لگاتا تو اپنے چھلانگیں لگانے والے سرکس کے جوکر خود لے آتے ہیں، وہ خود چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن بھیا خیال رکھیں، سب خیال رکھیں، بالخصوص وہ بانیان خیال رکھیں. یہ 2 کیمرے لگے ہیں جو انہیں پڑھا رہے ہیں جو ممبر پر لپسٹک لگا کر آتے ہیں. کس کو جواب دو گے بدبختو؟ کس کو جواب دو گے؟ ارے کالا ہی منہ کرنا ہے، شیطانی جذبات کو تسکین دینی ہے تو بازار حسن کھلے ہوئے ہیں. یہ سیدہ کے لال کا فرش عزا بچھا ہوا ہے، سمجھے بدبختو؟ اس کی حرمت کو تو پامال مت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بعد میں مجرم ہے، پہلے یہ بانی مجرم ہے بدبخت، یہ بانی مجرم ہے. سمجھ میں؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو جہاں پیغام پہنچ جائے، بچیوں تک پہنچ جائے، آپ تک پہنچ جائے، جہاں پیغام پہنچ، سمجھے حضور؟ چلے گا. جب چلے کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل. آج کربلا جنت نظیر شہر ہے نا، آج کربلا فخر جنت شہر ہے. لیکن جب امام حسین تشریف لے گئے تھے 60 ہجری میں، تب تو وہ جنگل تھا نا. تو حسین جنگل کی طرف جا رہے ہیں. جنگل جا رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، فرزند رسول میری جان آپ کی جوتیوں پر قربان، ہم آپ کے غلام نوکر بیٹھے، اتنا بتا دیجئے. ہم نہیں جانتے، تاریخ نہیں جانتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں. آپ کے نانا نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے بابا نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے نانا کے پاس جبریل یہ خبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل یعنی کربلا میں بھی جا کے آپ زندہ نہیں بچیں گے. تو یہاں میں قتل ہو جاؤں اس لیے میں جا رہا ہوں، تو وہاں بھی آپ زندہ تو نہیں بچیں گے. تو اگر شہادت ہی ہے تو مکے میں کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال. تو جواب دیں گے کہ اگر یہاں میں مارا گیا تو صبح قیامت تک پتہ نہیں چلے گا کہ حاجی کون ہے اور میرا قاتل کون ہے. جس سے پوچھو گے وہ احرام دکھا کر کہے گا
کہ میں تو حج پڑھنے آیا تھا, مجھے کیا پتا قاتل کون ہے. میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے مد مقابل آئے گا وہ واپس جا کر کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا. یعنی آپ بتائیں کہ اس 9 لاکھ میں سے یا جتنے بھی تاریخ کسی نے ایکسکیوز کیا کہ میں کربلا قتل حسین کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا, کر سکا؟ یہ ہے فرزند رسول کا اہتمام. میں کربلا وہاں جا رہا ہوں جب میرا قاتل چھپ نہ سکے. ہاں میں جا تو رہا ہوں لیکن حسین کے لیے ایک مسئلہ ہے. سنیے گا معززین جہاں جہاں, مسئلہ یہ ہے کہ میرے جنگل کی کہانی ہے, میری شہادت کی کہانی جنگل میں ختم ہو جائے گی. جنگل کی داستان ہے, جنگل میں ختم ہو جائے. بڑا وقت لگتا ہے قبلہ, مٹ جاتے ہیں آثار ریت میں. جنگل بڑی قیامت خیز چیز ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں. سمجھ رہے ہیں ذرا اس بات کو, جنگل ہے نہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک دن ہے 10 محرم, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ریت کے ٹیلے ادھر سے اڑ کر ادھر نقشے بدل دیتے ہیں. جنگل کی کہانی ہے, تحریریں چھپ جائیں گی, لہو پہ ریت پڑ جائے گی, داستان جنگل کی جنگل میں ختم ہو جائے گی. اب حسین کو ایک ایسا مجاہد چاہیے جو میری جنگل کی داستان اٹھا کر شہروں تک پہنچا دے. میرے مقصد کو شہروں تک پہنچا دے. اور پھر حسین کی نظر پڑی ماں جائی بہن پر, اے علی کی پاکیزہ بیٹی, میری جنگل کی داستان ہے, جنگل میں ختم ہو جائے. میں خطبے کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو, تیار ہے. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. پڑھا تو نہیں میں نے تاریخ میں, میرا دل کہتا ہے شاید آواز دی ہو. ماں نے پالا ہی اس لیے ہے بھیا, ماں نے پالا ہی اس لیے ہے. میری بہن منزل بہت مشکل ہے, منزل بہت مشکل ہے. بابا لڑے تو ہاتھ میں تلوار تھی, بہن وہی تلوار میرے ہاتھ میں تھی جب کربلا میں لڑا. لیکن بہن تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی. بہن جب میں لڑا تو علی اکبر بھی تھے, قاسم بھی تھے, کون محمد بھی تھے, سب کے پاس تلواریں تھیں, نیزے تھے, عباس بھی تھے. میری بہن تمہارے پاس تو اسیر بہنیں اور بھابھیوں کا قافلہ ہوگا. نہیں بات مجلس دیکھی آپ نے, مضمون دیکھا کس طرح پڑھ. خوش رہیں آپ. تو کہا بھائی بھیا گھبرانا نہیں, ذوالفقار سے لڑے بابا, قربان میں اپنے بابا پر. آپ لڑے ذوالفقار پہ, بہن قربان ہو. میرے ہاتھ میں ذوالفقار نہ ہوگی تو پریشان نہ ہونا بھیا, میں آپ کی بہن ہوں, علی کی بیٹی ہوں, سیدہ کی گود کی پروردہ ہوں. آپ دیکھنا بھیا, میں اپنے خطبوں کو ذوالفقار بنا لوں گا اور اپنے خطبوں سے منافقت اور شرک اور کفر کی گردنیں کاٹوں گی. اور بھیا گھبرانا نہیں کہ جنگل کی داستان ہے آپ کی. میں کوفہ اور شام کے گلی کوچوں بازاروں درباروں کی دیواروں پر لکھ کر آؤں گی میرے حسین کا مقصد کیا تھا, میرے حسین کا مقصد کیا تھا. لو عزاداروں, آئیے میرے محترم سامعین, قافلہ چلا. اور دیکھیے ذرا اس منزل کو کہ جس ٹائم 11 محرم آئی ہے اور بھائی کی لاش پر پہنچی ہیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ سید سجاد کا چہرہ زرد ہو گیا. یہ بہت اہم منزل ہے. سید سجاد کا چہرہ, پھر دیکھتی کیا ہے, ایک مرتبہ کہا کہ سجاد بیٹا پھوپھی صدقے جائے, یہ چہرے پر موت کی زردی کیسے آ گئی ہے. اللہ, کربلا کو دیکھیے, یہ چہرے پر موت کی زردی کیسے آ گئی ہے. سنبھالو اپنے آپ کو, سنبھالو. پھوپھی ہے نا, کس سے کہہ رہی ہے, مالک آپ کو زندگی دے, کس سے کہہ, امام وقت سے کہہ رہی ہیں.
امام وقت سے کہہ رہی ہیں, معمولی بات نہیں ہے. جو وقت کے امام ہیں ان کو کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو سنبھال. تو سجاد نے تڑپ کے کہا, پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے سامنے اس کی باپ کی لاش پتھروں میں چھپی ہوئی. نہیں بیٹا اپنے آپ کو سنبھال. بیٹا میں ہوں نا. ہر منزل پر ایک آواز آئی ہے, رباب گھبرانا نہیں, میں ہوں نا. ام فرما گھبرانا نہیں, زینب ہے نا. لیلا بی بی گھبرانا نہیں, زینب ہے نا. پوری رات شام غریبہ کی یہ آواز آتی رہی ہے, علی کی بیٹی میں ہوں نا. اور اس آواز نے سب یتیموں اور بیواؤں کو ڈھارس دی ہے. سمجھ رہے ہیں کیا کریکٹر ہے؟ دیکھیں نا, جب عباس نہیں ہے, آپ ذرا ایک منزل دیکھیں جو کربلا کے زوار ہیں, وہ ذرا فوراً پہنچیں گے. جو نہیں اللہ انہیں لے جائے, وہاں خیمہ گاہ ہے جہاں امام حسین کے خیمے نصب ہوئے. تو خیمے گاہ کے باہر مقام ابو الفضل عباس ہے, یعنی جناب عباس کا جو خیمہ ہے وہ جہاں تمام خیمے ہیں وہاں دروازے پر. میں مثال دوں, یہ بھی امام باڑہ ہے لہذا مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ جیسے خیمہ گاہ اور یہ امام باڑے کا دروازہ ہے, تو یہ دروازہ جو ہے نا یہ جناب ابو الفضل عباس کا خیمہ. مجال ہے کسی کی جرت ہے, میرے ایک اشارے کو سمجھے, کسی کی جرت ہے؟ اب سوچئے اب جب عباس ہی نہیں رہے, سمجھ رہے ہیں, تو پھر ٹوٹی ہوئے خیمے کی ایک چوب پکڑ کر اسی جگہ پر آستینے چڑھا کے علی کی بیٹی کھڑی ہے, خبردار خبردار, عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, زینب ابھی زندہ ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے, یہ بہت بڑی منزل ہے. زینب ابھی زندہ ہے, عباس نہیں ہے تو زینب ابھی زندہ ہے. سکینہ بی بی گھبرانا نہیں, میں زندہ ہوں میرا بیٹا, میں زندہ ہوں. اور اس طرح کارواں کو لے کر چلی ہیں, اور پھر یہ کارواں دربار یزید پر پہنچا. یہ کارواں دربار یزید پر پہنچا. سنیے گا حضور علی, اس منزل کو سنیے گا. دربار یزید پر پہنچی ہیں, اور ایک مرتبہ میں آپ کو کس طرح پڑھوں اور کیا بتاؤں, یہ مشکل موضوعات ہیں. اب دیکھیے کہ کہاں حسینیت کو بیان کرنا ہے اور کہاں منزل آ گئی ہے کہ جہاں وہ شہزادی جو علی کی بیٹی ہے, اب وہ علی کا جہاد, میری جان قربان ہو, خیبر اور خندق, اور یہ علی کی بیٹی کا جہاد ہے, دربار یزید, دربار یزید. اور ایسے آپ اندر جب داخل ہوں گے, صحن میں داخل ہوں گے بابو سعد کی طرف سے, دربار یزید کے صحن میں داخل ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پر لکڑی کا دروازہ ہے, اس کے اندر چل جائیں. اب یہ دربار میں داخل ہو, یوں سیدھے سامنے دیکھیں گے تو مقام مؤذن ہے, 4 آدمی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں, ایسا ہی ہے مقام آپ ماشاءاللہ, تو وہ مقام ہے. ادھر نہ جائیے گا, سینٹر سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں, مڑتے چلیں گے, یہ دربار یزید میں چلتے 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 سینٹر میں الٹے ہاتھ پر تقریباً 22 فٹ اونچا تخت یزید ہے, 22 فٹ اونچا, 22-23 فٹ, اور دونوں سائڈ پہ گپت زینے ہیں, لکڑی کے زینے ڈھکے ہوئے, ایسا ہی. اور دربار یہ تخت یزید کے بالکل ایسے سامنے وائٹ ماربل کا چبوترا ہے, دائیں ہاتھ ساتھ میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روزہ ہے, ان کا سر دفن ہے, اس کے برابر میں تخت یزید کے بالکل سامنے. میں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ رو رہا تھا. اچھا کیا جگہ؟ میں نے کہا وہی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹیاں رسن باندھ کر کھڑی رہیں, یہی وہ مقام, اور وہ سامنے ہے. ایک اشارہ کروں گا, چونکہ میں نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ میرے اندر طاقت ہے, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. ادھر وہ لانتی بیٹھا ہے ظالم, ادھر علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں, اور تخت یزید کے ایک اشارے کو سمجھیں, تخت یزید کے انتہائی نامناسب مقام پر حسین کا سر رکھا ہو. منظر آ گیا آپ کو؟ آپ خوش رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں اس موضوع میرے ساتھ. اب اس نے بولنا شروع کیا, سنیے ایسا کہنے لگا کہ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ, کس نے پڑھی؟ یزید نے. عزت اللہ کی طرف سے, یزید پڑھ رہا ہے.
پھر کہنے لگا بی بی کی طرف دیکھ کر, شہزادی کی طرف, کہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے, حکومت مجھے حکومت دی ہے. سنیے گا وہ کیا کہہ رہا, اللہ نے مجھے حکومت دی ہے اور اللہ نے بی بی کی طرف آپ کے بھائیوں کو قتل کیا ہے. شہزادی کو کہہ رہا اللہ نے آپ کے بھائیوں کو قتل کیا, اللہ نے مجھے حکومت دی. ٹھہر گیا, میں یہی پڑھنا چاہتا تھا. کائنات کا کوئی فرد کھڑا ہو یزید کو جواب دینے کے لیے, یقین جانیے ہر آدمی عاجز آ جائے گا, یزید کا جواب نہیں بن پڑے گا. پتہ ہے کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے حکومت دی ہے, حکومت ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, واقعی حکومت تو اسی کی ہے, راج اسی کا ہے, تخت اسی کا ہے, لشکر اس کے ہیں, خزانے اس کے ہیں. صحیح کہہ رہا. کس کے پاس ہے کہ اس کا جواب دے؟ اللہ نے شہزادی تمہارے بھائیوں کو قتل کیا ہے, کس کے پاس ہے کہ جواب دے؟ کائنات میں کوئی فرد نہیں تھا سوائے علی کی بیٹی کے جو اس کو جواب دے سکتا. دیکھیں حسین کو پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا, اور حسین کو پتا تھا کہ میری بہن زینب کے علاوہ کوئی اس کو جواب نہیں دے پائے گا, اس لیے لے کر گئے تھے. کیا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ بتائیں یزید کو حق کب پہنچ رہا تھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتا؟ میں آپ سے پوچھ, اس نے تو پہلے کہا تھا کہ بنی ہاشم پر نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی کتاب آئی ہے. وہ تو پہلے قرآن کا انکار کر گیا تھا, اور آج قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی حکومت ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم. شہزادی کا جواب سنیے, جواب سنیے. اپنے جیسے ہی وہ رکا تو بی بی کا خطبہ شروع ہوا. یہ ہے وہ عظیم خطبہ جو اب آپ کے سامنے مختصراً پڑھ رہا ہوں, چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ. پڑھوں آپ کے سامنے تو فرماتی ہیں, سنیے گا. کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا, جس کے بھائی مر گئے ہوں وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ, جس کا پورا خاندان اجڑ گیا ہو وہ کہہ رہی ہے حمد ہے اس کے لیے, جو قیدی ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے حمد ہے اس کے لیے. نہیں سمجھے حضور؟ مشکل یہی ہے, اس گھرانے کا مقصد سمجھیں. اے بہن میرا مقصد پورا کرنا ہے. ایک بات بتاؤں, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, خود سنی بھی باتیں ہیں, خود ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نا, آپ نے بھی سنی ہوئی, اے میرے اللہ ہم ہی رہ گئے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے, اے میرے اللہ ہم ہی تھے. پھر کہتے اللہ ہم تو تیری پتہ نہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, میں تو پورے روزے, پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا, یہ میرا بیل کیسے مر گیا, یہ میری بکری کو کیا ہو گیا. یہاں تک سنی بھی نہیں باتیں, نہیں سنی. ہمارا باپ مر گیا, سنی بھی نہیں بات. اے اللہ سید اللہ, سبحان اللہ, میں قربان جاؤں جس کا کچھ بچا ہی نہیں ہے, رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور آ کر کہہ رہی الحمدللہ. آج وہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو میری حمد کو قیامت تک بچائے گا. یہ حمد ختم ہو جاتی, کہنا تو یہ چاہیے تھا اے میرے اللہ میرے نانا نے کیا کیا تکلیفیں نہ اٹھائیں تیرے لیے, بھوکے رہے, پتھر کھائے, وطن چھوٹا, میرے بابا نے کیا کیا نہ تکلیفیں اٹھائیں تیرے لیے ہیں, اور ہمارے ساتھ تو نے کہنا تو یہ چاہے. نہیں 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 نہیں, خدا کی قسم حمد بھی جو ہے وہ فخر کر رہی تھی علی کی بیٹی کا, جب اس عالم میں کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں الحمدللہ. ہم تو ادا کی جاتی ہے نعمت پانے پر, گھبرائے تو نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس کی حمد ہے کہ جس نے اپنے وحی کے لیے
ہمارے گھرانے کو انتخاب کیا ہے. اس کی حمد ہے جس نے اپنی نبوت کے لیے ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. اس کی حمد ہے جس نے امامت کے لیے ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. اور اللہ نے تو کہہ رہا ہے کہ تجھے حکومت. اس کا کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں. واقعی حکومت تو تھی اس کے پاس. اللہ کرے قدردان اس کی قدر کر لیں. بھائی وہ تو صحیح کہہ رہا تھا نا کہ حکومت تو تھی. اب پتہ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے حکومت دی. پتہ سنیے، کہتی ہیں یزید جسے تو حکومت کہہ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں، یہ تو تیرے لیے مہلت ہے. اگر کوئی سمجھا ہے میری بات کو، یعنی کوئی جواب تھا اس بات کا کہ وہ کہہ رہا ہے حکومت؟ کہا نہیں، یہ حکومت نہیں، یہ تو مہلت ہے. مہلت ہے، دن آنے والا ہے جب تجھے پتا چل جائے گا. یہ دیکھیے حکومت کو مہلت کہہ کے برباد کر دیا شہزادی نے یزید. اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا. اب جواب سنیے. تو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا. تو سن یزید سن، میرے بھائیوں کو اللہ نے شہادت کے اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا. سنیے سر کا، میرے بھائیوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے آئے. اچھا، میرے بھائیوں کو اللہ نے شہادت کے اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا. اور وہ اس وقت اللہ کی عظیم رحمتوں کے حصار میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کو اللہ نے کہا دیکھا نہیں، اللہ نے تو میرے بھائیوں کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا. اور وہ اس وقت اللہ کی عظیم رحمتوں کے حصار میں ہیں. اب میں چودھری نعیم صاحب سے لے کر اپنے آخری محترم سننے والے تک، جناب لال خان صاحب سے لے کر اپنے آخری سننے والوں تک جواب پیش کرنا چاہتا ہوں شہزادی کا. توجہ رکھیے گا. جملہ سنی. کہہ رہا تھا آپ کے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا. کہتی ہیں میرے بھائیوں کو تو اللہ نے شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کیا. کہاں بیان کر رہی ہیں؟ دربار یزید میں. سوچیے تو صحیح. اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے سر. اور اللہ کی عظیم رحمتوں میں ایک سامنے سے توجہ فرماتی ہیں. تو کہہ رہا میرے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا؟ نہیں، وہ تو اس کی عظیم رحمتوں میں سے اللہ نے ان کو شہادت. ہاں، اب اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے بھائیوں کو کس نے قتل کیا تو عباس کی بہن تجھے بتاتی ہے. میں بتاتی ہوں میرے بھائیوں کو کس نے. سن یزید، میرے بھائیوں کو بدن فروش عورتوں کی بیٹوں نے قتل کیا. سمجھ میں دربار ملاحظہ کیا جی؟ دربار اس کا ہے، لشکر اس کا ہے، اور کھڑی ہوئی ہیں قیدی ہو کر کہہ رہی ہیں میرے یہ کھڑے ہیں جنہوں نے قتل. وہ سب حرام ولد الزنا، وہ عورتیں جو بدن فروش عورتیں، انہوں نے قتل کیا. بھائی اتنا لکھا تاریخ نے. تو ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ اب کیسے روکوں، اب تو میں سارے دربار برباد ہو گیا، کیسے روکوں، اب میں پڑھوں کیسے. اس نے چھڑی اٹھائی. کیا معرفت ہے. ارے سبحان اللہ، اللہ آپ کو زندگیاں دے. کیا اس نے چھڑی، بس اب کیا پڑے وہاں جہاں پہلے ہی پہنچ گئے. چھڑی اٹھائی اور مظلوم کے زخمی لبوں پہ رکھی. دیکھیے اب کیا کہتی ہیں. کہتی ہیں مجھے ڈرا رہا ہے. جملہ سنیے گا. کہتی ہیں مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے خاموش کرانا چاہتا ہے. تو سن، تیرے دربار میں ابھی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ابھی آنکھوں والے کھڑے ہیں. ان سے پوچھ
जिन लबों पर तूने छड़ी रखी है ना, इन्होंने अपनी आंखों से इन लबों पर रसूल को बोसे देते देखा। इन लबों पर रसूल को बोसे देते। ये खड़े हैं तेरे दरबार में, ये अंधे नहीं हुए। जिन लबों पर तूने छड़ी रखी है ना, इन लबों पर बोसे देते हुए देखा है रसूल को। बस आज़ादारों, इतना कहना था कि रस्सियां खिंचने लगी, रस्सियां खिंचने लगी। मैं कैसे पढ़ूं मेरे मोहतरम सामईन, मैं कैसे पढ़ूं। बस अब मेरी तकरीर भी तमाम हो रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके अजर को दोहरा करे, बानियान की आरज़ुएं पूरी करे। बस मैं तकरीर को तमाम कर। आ गए पढ़ने वाले जी? बस मैं पढ़ चुका, बस आज़ादारों, बस आज़ादारों। अब चलिए, संभाल रही हैं सबको, और वो सर झुका कर बैठा है। शोर उठाया जा रहा है, अजानें कही जा रही हैं ताकि खिताब रुक जाए, ताकि खिताब रुक जाए। और इस मरतबा जुमला सुनिए, हुजूर जुमला सुनिए। लाल खान आपने कहा पढ़े तो जुमला कह रहा हूँ, वरना छोड़। एक जुमला सुनिए, जैसे अल्लाह एक एक जुमले में यजीद के ख़ानदान के नकाब उलट दिए। जुमला सुने, जैसे उसने छड़ी रखी ना, कहती है मुझे डरा रहा है, इन होठों को बोसे नबी ने बोसे दिए, देखा है तेरे दरबार में। फिर कहती हैं और मैं तुझसे तवक्को ही क्या करूं, ए कलेजा चबाने वाली के बेटे, और मैं तुझसे मुलाजा किया, दरबार है, पता चला क्यों लेकर गए थे इमाम अली मकाम, और मैं तुझसे तवक्को ही क्या करूं। फिर कहती है, जुमला फिर सुनिए, फिर जुमला सुनिए, और मैं तुझसे तवक्को क्या करूं। उसने छड़ी उठा तो कहती है क्या तवक्को करूं तुझसे, यबना तुल्का, ए हमारे आजाद करदा गुलामों की औलाद। अल्लाह अल्लाह, जलाल तो देखिए, जलाल, हाथों में रस्सियां हैं, और फिर जलाल देखिए, और फिर जलाल देखिए, फिर जलाल, सर पे रिदा नहीं है, फिर जलाल देखिए, जालिम का दरबार है, फिर जलाल देखिए। मुलाजा कर रहे हैं, जलाल देखिए, और पूरा दरबार कांप रहा है जी, पूरा दरबार लरस रहा है। किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है कि कलाम को रोके। दुआ दीजिएगा, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई बोले। अगर रोकना चाहा भी है ना कलाम बिनते अली को, तो अल्लाह की अजान की जरूरत पड़ी है, समझे। अजान होगी तो इनका कलाम रुकेगा। और उधर से मुअज्जिन ने अजान कहना शुरू की, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो फिर सैयद सज्जाद भी बोल रहे हैं, खुद भी हम गवाही देते हैं कि वो वहदहु ला शरीक है। बीबी, आज जो आपने उसकी गवाही दे दी, बीबी कोई किसी खतीब के पास वाइज लफ्ज नहीं है कि इसकी शरह कर सके। इस जगह पर कहना कि हाँ मैं गवाही देती हूँ कि वो वहदहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक बेशक, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आवाज आई और यजीद से मुखातिब हुए, और मुखातिब होकर कहने लगे, यजीद, ये जो तेरे मुअज्जिन कह रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू मुझे बताएगा कि ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम। तू मुझे चौथे इमाम कह रहे, ये तेरे जद का नाम है, या अगर तू कहे यजीद कि ये तेरे जद का नाम है तो तू झूठा है, और अगर मैं कहूं मेरे जद का नाम है तो फिर बता ये किसकी बेटियां हैं जो बिना चादरों के खड़ी हुई हैं, ये किसकी बेटियां। रस्सियां खींची, आगे बढ़े, अज़ादारों, कारवां बढ़ रहा है। 4 साल की बच्ची है, वो आगे भी बढ़ रही है, गले में रस्सी भी है, और मुड़ मुड़ के उधर देख रही है जिस लगन में बाबा का सर रखा, जिस लगन में बाबा का सर रखा। अज़ादारों, ये वो बच्ची है जो कभी बाप के बगैर रही नहीं है, जो कभी बाप के बगैर नहीं कभी नहीं रही। एक जुमला कहूँ अज़ादारों, मातमदारों, जब छोटी सी थी ना, 1.5 पौने 2 साल की छोटी सी थी, तो
جب امام حسین سفر پر جاتے تھے تو انتظار میں رہتی تھی کہ بابا سفر میں گئے. چھوٹی سی ماں کی گود میں ہوتی تھی اور گھٹنیوں چلتی تھی. حسین سفر میں ہوتے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن جب امام حسین آ جاتے تھے اور کنیزیں بتاتی آ جائیں بہت ممتاز ذاکر کے بیٹے. اور جناب علی ان کے والد بہت عظیم ذاکر تھے جی، بہت عظیم، راول پنڈی اسلام آباد میں، اور بہت عظیم ذاکر تھے. اور میں نے ان کے ساتھ مجلس پڑھا. ان کے 9 نہار بیٹے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے اور باپ والے بخش لگائے. ماشاء اللہ آ گئے، پڑھیں گے، بہترین پڑھنے والے. چھوٹی سی تھی معصومہ. جب پتہ لگا کہ حسین آ گئے تو پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ پتہ ہے جلدی جلدی جا کے ماں کی گود سے اتر کے گھٹنیوں چلتی تھی اور جا کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی تھی. اب امام حسین اندر آتے اور اندر آ کر کہتے اینا بردہ قلبی، میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ قرۃ العین، میری آنکھوں کی روشنی. اگر اجازت دیں یہ جملہ کھڑے ہو کے پڑھ لوں تعظیماً نہیں، میں احتراماً پڑھتا ہوں، احتراماً اس سے پڑھتا ہوں. لال خان اللہ تمہارے بخت لگا، تمہیں زندگی دے مالک. اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جس معصومہ کا مصائب پڑھ رہا ہوں، خود میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے، ذاکرین میں بیٹھے. کہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے؟ کربلا سے لے کر شام تک 3000 کلومیٹر، 3500 کلومیٹر. قافلہ سالار بتاتے ہیں 4000. پوچھتا ہوں آپ سے سنی شیعہ بھائی، کہیں پڑھا ہے کسی مقتل نے لکھا ہو کہ اس 4000 کلومیٹر میں کوئی آواز آئی ہو، تھک گئی ہوگی سکینہ بیٹھ جا ایک آواز دکھا دیجیے. ازادارو چھوٹی سی تھی، گھٹنیوں چل کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی. اب حسین اندر آ کے اینا بردہ قلبی، میری سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ آواز چھپی ہوئی ہے. پھر کیا کرتے حسین؟ اس مسرا کے شہر میں گھٹنیوں کے بل بیٹھ جاتے اور آنکھیں بند کر کے نا ہاتھوں کو پھیلاتے. حسین کو پتا تو ہے کہ پردے کے پیچھے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے میں تو اس وقت تک پانی ہی نہیں پیوں گا، میں تو اس وقت کھاؤں گا بھی کچھ نہیں جب تک سینے سے میری بیٹی نہ لگے. میں اتنا سنتی کہ بابا پانی نہیں، میں فوراً پردے کے پیچھے خمک کے سینے سے لگ جاتے، سینے سے لگا کے کہتے سکینہ میں تیرے بغیر جی سکتا ہوں. تو چھوٹی باتیں کر کے رخسار چوم کے کہتی میں بھی آپ کے بغیر. اور ازادارو جب قید خانے میں سر آیا حسین کا تو مرزا دبیر کہتے ہیں بابا کے سر پہ منہ اپنا دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی.